سندھ کی تاریخ اتنی قدیم ہے کہ اس کے متعلق درست تاریخی شواہد موجود ہی نہیں۔ صرف تاریخ سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب آریہ اس خطے میں آئے تو انہوں نے اس کا نام سندھو رکھا تھا، کیونکہ آریہ اپنی زبان میں دریا کو سندھو کہتے تھے۔ ابتدا میں وہ اس ملک کو سندھو کہتے رہے، مگر آہستہ آہستہ انہوں نے اسے سندھ کہنا شروع کر دیا۔ اس نام نے اس قدر شہرت حاصل کی کہ ہزاروں سال گزر جانے پر بھی اس کا نام سندھ ہی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں سندھ، سندھی تہذیب اور سندھی زبان کے بارے میں آپ سے چند تاریخی معلومات شیئر کروں گا۔ امید ہے کہ میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ میں ہوں باسط راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق انفو یوٹیوب چینل، میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ لفظ سندھ دریائے سندھ سے مستعار ہے، جو کہ سنسکرت لفظ سندھو کی موجودہ شکل ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب 3300 سے لے کر 1700 قبل مسیح تک قائم رہنے والی انسان کی چند ابتدائی تہذیبوں میں سے ایک تھی، جس نے تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ اس کا فروغ وادی سندھ میں دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کے کناروں پر شروع ہوا۔ اسے ہڑپا کی تہذیب بھی کہا جاتا ہے۔ ہڑپا اور موئنجو دڑو اس کے اہم مراکز میں سے تھے۔ ماہرین کو دریائے سواں کے کنارے بھی اس تہذیب کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔ اس تہذیب کے باسی پکی اینٹوں سے مکان بناتے تھے اور ان کے پاس بیل گاڑیاں بھی تھی۔ وہ چرخے اور کڈی سے کپڑا بنتے تھے۔ مٹی کے برتن بنانے کے ماہر تھے۔ کسان، جولاہے، کمہار اور کاریگر وادی سندھ کی تہذیب کے معمار تھے۔ سوتی کپڑا جسے انگریزی میں کاٹن کہا جاتا ہے، وہ انہی کی ایجاد تھی۔ لفظ کاٹن انہی کے لفظ کانتا سے بنا ہے۔ شکر اور شطرنج دنیا کے لیے اس تہذیب کے انمول تحفے ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب نے ہزاروں سال سے زمانے کو مہمیز کر رکھا ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق ابتدا میں آریاؤں نے سندھ کے جتنے بھی علاقے فتح کیے، انہوں نے ان کا نام سندھ ہی رکھا، یہاں تک کہ وہ پنجاب کی سرحد سے بھی آگے بڑھ گئے، مگر انہوں نے نام میں کوئی تبدیلی نہ کی۔ جب آریاؤں نے گنگا تک کا علاقہ فتح کر لیا تو انہوں نے اس کا نام آریہ ورت رکھا، مگر ہندوستان سے باہر اس نام کو پذیرائی حاصل نہ ہوئی۔ ایرانیوں نے اپنے لہجے میں سندھ کو ہند کہا اور یونانیوں نے ہند کو بدل کر اند کر دیا۔ رومن زبان میں یہ لفظ اند سے اندیا ہو گیا اور انگریزی زبان میں چونکہ دال کا تلفظ نہیں، اس لیے وہ انڈیا کہلایا۔ پہلے سندھ کا اطلاق جس علاقے پر ہوتا تھا وہ بہت لمبا، چوڑا اور پھیلا ہوا تھا۔ قبل از اسلام راجہ داہر کی حکومت کے زمانے میں جس ملک کو سندھ کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا وہ سمت مغرب میں مکران، جنوب میں بحیر عرب اور گجرات، مشرق میں موجود مالوا کے وسط اور رجپوتانہ اور شمالی ہند میں ملتان سے گزر کر جنوبی پنجاب کے اندر تک وسیع و عریض تھا۔ عرب مورخین اس سارے علاقے کو سندھ کہا کرتے تھے۔ سندھ زمانہ قدیم سے اپنے دامن میں تہذیبی ورثہ سموے ہوئے ہے۔ دستیاب تحقیقی شواہد کے مطابق دراوڑی آبادکاروں سے قبل یہاں 7000 قبل مسیح میں مختلف قبائل آباد تھے۔ دراوڑ باشندے تقریباً 4000 قبل مسیح میں وادی سندھ میں آ کر آباد ہوئے۔ موہنجو داڑو سے ملنے والے آثار قدیمہ کے مطابق دراوڑی قوم اپنے علم و فن میں یکتا تھی۔ وہ کاشتکاری اور تجارت سے آگاہ تھے اور ایک مہذب قوم کی زندگی گزارتے تھے۔ انہوں نے 5000 سال قبل یعنی 3000 قبل مسیح میں وادی سندھ کو علمی، فنی اور تجارتی لحاظ سے اپنی ہم عصر مصری، آشوری اور سامی تہذیبوں کے ہم پلا کھڑا کر دیا۔ قدیم دور میں وادی سندھ کے دامن میں کئی شہری مراکز قائم تھے جنہیں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت تعمیر کیا گیا تھا۔ آج کی جدید گریڈ سسٹم کے قاعدے کے مطابق آباد کیے گئے ان شہروں میں پختہ شاہراہیں اور نکاسی و فراہمی آب کا زیر زمین نظام بھی قائم کیا گیا تھا، لیکن پھر کسی وجہ سے وادی سندھ کے یہ عظیم مراکز تباہی سے دوچار ہو گئے۔ اس عظیم تباہی سے متعلق تاریخی شواہد دستیاب نہیں ہے۔ موہنجو دڑو اور دیگر عظیم دراوڑی مراکز کی تباہی کی وجوہات سے متعلق محققین میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ بعض نے اسی قدرتی آفات اور سیلاب قرار دیا ہے، جبکہ
جبکہ بعض مورخین کے نزدیک وسطی ایشیا اور مشرقی یورپ سے آریاؤں کی فوجی الغار نے اس تہذیب کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ آریاؤں نے اس خطہ میں ہند آریائی تہذیب کی بنیاد ڈالی جو دریائے سرسوتی اور دریائے گنگا کے کناروں تک وسیع ہو چکی تھی۔ وادی سندھ کی تہذیب 1500 قبل مسیح میں اپنے بام عروج پر تھی۔ ہند آریائی تہذیب ویدک سیولائزیشن نے ہندوستان کے مذہب، رسم و رواج، معاشرت اور طرز رہن سہن پر ان مٹ نقوش ثبت کی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ یہ سمجھتے تھے کہ پاک و ہند میں تمدن کی داغ بیل آریاؤں نے 1500 قبل مسیح میں ڈالی تھی۔ اس سے قبل یہاں کے باشندے جنگلی اور تہذیب و تمدن سے ناآشنا تھے، مگر بعد میں ملنے والے شواہد نے اس نظریے میں تبدیلی پیدا کر دی اور اس ملک کی تاریخ کو مزید 1500 سال پیچھے دھکیل دیا۔ ایک طرف موہنجو دڑو اور ہڑپا کے آثار اور سندھ کی قدیم تہذیب کے بارے میں جو شواہد مل سکے ہیں، ان سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ آریوں کے آنے سے بہت پہلے ہی یہ ملک تہذیب و تمدن کا عظیم گہوارہ بن چکا تھا۔ وادی سندھ کی قدیم تہذیب سے اندازہ لگا کر ماہرین اس بات پر متفق ہے کہ سندھی زبان سندھ میں آریاؤں بلکہ دراوڑوں سے پہلے کی زبان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین نے سندھی زبان کو اس خطے کی اصلی زبان بتایا اور اسے دراوڑوں سے پہلے کی زبان قرار دیا ہے۔ بعض مورخین یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ سندھی دراوڑی زبان سے تعلق رکھتی ہے۔ دیگر قدیم زبانوں مثلا سنسکرت، عربی وغیرہ سے بھی سندھی کا بہت قریبی تعلق رہا ہے۔ سمو کی دور حکومت یعنی 1350 سے 1520 عیسوی تک یہ دور علم و فضل اور سندھی زبان کے ارتقاء اور سندھی شاعری کی ابتدائی ترقی کے اعتبار سے ایک اہم دور مانا جاتا ہے۔ ان ہی کے زمانے میں سندھی زبان اور شاعری میں قوت بیان کو تقویت حاصل ہوئی۔ ان ہی کے زمانے میں سب سے پہلے 7 درویشوں کے سندھی کے اشعار دستیاب ہے۔ کلہوڑا دور میں سندھی حروفی تہجی کی ترتیب دی گئی۔ کلہوڑا دور میں سندھی زبان، ادب و شاعری پر بھی بہت کام ہوا۔ گو کے شعراء پر فارسی و عربی کا اثر تھا، مگر اس کے باوجود اکثر شعراء نے سندھی زبان کو فوقیت دی۔ شاہ عبد اللطیف بٹھائی نے فقط سندھی زبان میں شاعری کی زبان کی وحدت نے ان کے کلام کو آفاقیت بخشی۔ دوسرے سندھی شعراء جو مختلف زبانوں میں شاعری کرتے تھے، ان کا انداز فکر مختلف زبانوں میں بڑھ کر رہ گیا۔ شاہ عبد اللطیف بٹھائی نے سندھی زبان کو منفرد لب و لہجہ، خالص پن اور نئی جہت عطا کی۔ سندھی 14ویں صدی عیسوی سے 18ویں صدی عیسوی تک تعلیم و تدریس کی مشہور زبان رہی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب شاہ عبد اللطیف بٹھائی اور کئی دوسرے شعراء نے سندھی زبان میں اپنا صوفیانہ کلام لکھا۔ انہوں نے انسان اور خدا کے درمیان رشتے کی وضاحت کی۔ قرآن مجید کا پہلا ترجمہ سندھی زبان میں کیا گیا، جو 12ویں صدی عیسوی یا اس سے پہلے قرآن مجید کا پہلا ترجمہ ہے۔ جی دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو لائک کر کے اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ باسط راہی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔